آج ہم ژاک دریدا کی کتاب اسپیکٹرز آف مارکس کے دیباچے پر بات کریں گے اور اس دیباچے کا آسان ترین مفہوم اس کے متن کے مواد کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ اس کتاب کے پہلے باب کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دیباچہ۔ میں بالآخر جینا سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بالآخر کیوں؟ اپنے آپ میں سیاق و سباق سے ہٹ کر، حالانکہ سیاق و سباق ہمیشہ کھلا، نامکمل اور ناکافی ہوتا ہے، یہ جملہ تقریباً ایک ناقابل فہم اور الجھی ہوئی ترکیب بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے محاوراتی مفہوم کا کس حد تک ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ میں جینا سیکھنا چاہتا ہوں، بالآخر۔ بالآخر کیا؟ کہ بھوتوں کے ساتھ جینا سیکھا جائے، ان کی دیکھ بھال میں، ان سے گفتگو میں، ان کی صحبت یا رفاقت میں، بھوتوں کے ساتھ ایسے لین دین میں جس میں بظاہر کوئی مادی لین دین نہ ہو، تاکہ ہم ایک مختلف انداز میں اور بہتر طریقے سے جی سکیں۔ نہیں، بہتر نہیں بلکہ زیادہ انصاف کے ساتھ جی سکیں، لیکن ان سایوں کے ہمراہ۔ دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی سماجی رشتہ اس ہمراہی کے بغیر ممکن نہیں، جو ہمارے لیے عام طور پر ایک ساتھ ہونے کے تصور کو پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار بنا دیتا ہے۔ اور ان سایوں کے ساتھ ہونا محض اتنا ہی نہیں بلکہ یہ یادداشت، وراثت اور نسلوں کی ایک سیاست بھی ہوگی۔ اگر میں بھوتوں، وراثت اور نسلوں پر، یعنی بھوتوں کی نسلوں پر تفصیلی بات کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، جس کا مطلب ان مخصوص دوسروں کے بارے میں بات کرنا ہے جو نہ تو موجود ہیں اور نہ ہی فی الحال زندہ ہیں، نہ ہمارے لیے، نہ ہمارے اندر اور نہ ہمارے باہر، تو یہ سب کچھ انصاف کے نام پر ہے۔ اس انصاف کے نام پر جو ابھی تک نہیں آیا، جو ابھی وہاں نہیں ہے، جہاں اب وہ مزید نہیں رہا۔ آئیے سمجھیں کہ جہاں اب وہ موجود نہیں اور جہاں وہ کبھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ محض کوئی قانون ہے جسے قوانین یا حقوق تک محدود کیا جا سکے۔ یہ ضروری ہے کہ بھوت کی بات کی جائے، در حقیقت بھوت سے بات کی جائے اور اس کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ ایک وقت کے بعد کوئی اخلاقیات، کوئی سیاست، چاہے وہ انقلابی ہو یا نہ ہو، ممکن، قابل غور اور منصفانہ معلوم نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اپنے اصولوں میں ان دوسروں کا احترام تسلیم نہ کرے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، یا جو ابھی تک یہاں نہیں آئے، جو اس وقت زندہ نہیں ہیں، چاہے وہ مر چکے ہوں یا ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ کوئی انصاف۔ آئیے یہ نہ کہیں کہ کوئی قانون نہیں، اور ہم یہاں ایک بار پھر قوانین کی بات نہیں کر رہے۔ ممکن یا قابل فہم نہیں لگتا جب تک کہ اس میں کسی ایسی ذمہ داری کا اصول شامل نہ ہو جو موجودہ زندہ حال سے ماورا ہو۔ اس کے اندر جو زندہ حال کو منقطع کرتا ہے ان لوگوں کی روحوں کے سامنے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یا جو پہلے ہی مر چکے ہیں، چاہے وہ جنگوں کا شکار ہوئے ہوں، سیاسی یا دیگر اقسام کے تشدد، قوم پرستی، نسل پرستی، نو آبادیاتی، جنسی تعصب یا دیگر قسم کی نسل کشی کا نشانہ بنے ہوں، یا وہ سرمایہ دارانہ سامراج کے مظالم کا شکار ہوئے ہوں یا آمریت کی کسی بھی شکل کے ستائے ہوئے ہوں۔ زندہ حال کے اپنے آپ سے اس طرح غیر ہم اثر ہونے کے بغیر، اس چیز کے بغیر جو اسے خاموشی سے اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے، ان لوگوں کے حوالے سے اس ذمہ داری اور انصاف کے احترام کے بغیر جو یہاں موجود نہیں، جو اب نہیں رہے یا جو ابھی تک حاضر اور زندہ نہیں۔ اس سوال کو پوچھنے کا کیا جواز رہ جائے گا کہ کہاں، کل کہاں یا کس طرف؟ یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدم مطابقت کی حالت میں۔ اب اگر یہ سوال اس لمحے سے جب یہ ہمارے سامنے آتا ہے واضح طور پر صرف مستقبل ہی سے آ سکتا ہے، تو جو اس کے سامنے کھڑا ہے اسے بھی اس کے آغاز کی طرح اس سے پہلے آنا چاہیے، اس سے پیشتر، یہاں تک کہ اگر مستقبل ہی اس کا منبع ہو تو اسے کسی بھی منبع کی طرح مکمل اور ناقابل واپسی طور پر ماضی ہونا چاہیے، ماضی کا ایسا تجربہ جو مستقبل بن کر آنے والا ہو۔ دونوں یکساں طور پر مطلق ہیں، جو کسی بھی موجودہ حال کی ہر قسم کی ترمیم اور تبدیلی سے ماورا ہیں۔ اگر یہ ممکن ہے اور اگر اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس سوال کا امکان، جو شاید اب کوئی سوال نہیں رہا اور جسے ہم یہاں انصاف کا نام دے رہے ہیں، اسے موجودہ زندگی یعنی میری یا ہماری زندگی سے آگے بڑھنا چاہیے، عمومی طور پر، کیونکہ کل میری زندگی یا ہماری زندگی کے لیے بھی وہی بات سچ ہوگی، یعنی دوسروں کی زندگی کے لیے، جیسا کہ یہ کل دیگر غیروں کے لیے تھا۔ بس یہ عمومی طور پر زندہ حال سے ماورا کی بات ہے۔ عمومی طور پر زندہ حال سے ماورا ہونا ہے اور اس کے محض منفی الٹ سے بھی ماورا ہونا ہے۔ ایک پراسرار اور سایہ نما لمحہ، ایک ایسا لمحہ جو اب وقت کے دائرے میں نہیں آتا، اگر اس لفظ سے کوئی یہ سمجھے کہ یہ مختلف ادوار کا تسلسل ہے۔
ہم اس لمحے میں سوال کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے اس لمحے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو وقت کا تابع نہیں ہے، کم از کم اس وقت کا جسے ہم وقت کہتے ہیں۔ پوشیدہ اور بے وقت، اس سائے یا بھوت کا نمودار ہونا اس وقت سے تعلق نہیں رکھتا، یہ وقت نہیں دیتا، وہ والا وقت نہیں۔ بھوت داخل ہوتا ہے، بھوت نکلتا ہے، بھوت دوبارہ داخل ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ آخر انصاف کی ذمہ داری کس سے وفاداری کا تقاضا کرتی ہے، چاہے یہ قانون اور رواج سے بالا تر ہی کیوں نہ ہو؟ کس کی طرف اور کس چیز کی طرف، اگر کسی زندہ وجود کی زندگی کی طرف نہیں؟ کیا کبھی کوئی ایسا انصاف کا کوئی عہد یا عمومی ذمہ داری ہوتی ہے جسے آخری انجام میں کسی زندہ وجود کی زندگی کے سوا کسی اور چیز کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے، چاہے اس سے مراد قدرتی زندگی ہو یا روح کی زندگی؟ واقعی یہ اعتراض ناقابل تردید محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ناقابل تردید بات بذات خود یہ فرض کرتی ہے کہ یہ انصاف زندگی کو موجودہ زندگی یا اس کے اصل وجود، اس کی تجربی یا وجودی حقیقت سے آگے لے جاتا ہے، موت کی طرف نہیں بلکہ ایک بقا یا ماورا زندگی کی طرف، یعنی ایک ایسا نشان جس میں خود زندگی اور موت محض نشانات ہوں گے اور نشانوں کے نشانات، ایک ایسی بقا جس کا امکان پہلے سے ہی زندہ حال کی خود سے شناخت اور کسی بھی عملیت کو غیر متوازن یا منقطع کر دیتا ہے۔ پس وہاں کوئی روح ضرور ہے، روحیں، اور انسان کو ان سے حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان انہیں اہمیت نہ دے۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کو نظر انداز کر دے، جو ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ، اب مزید ایک نہیں۔ وقت اپنے محور سے سرک گیا ہے۔ ہیملٹ۔ یہ آسیب زدگی یقیناً تاریخی ہے، لیکن اس پر کوئی تاریخ درج نہیں۔ کیلنڈر کے مروجہ نظام کے مطابق دن بدن موجودہ لمحات کی زنجیر میں اسے خاموشی سے کوئی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ یہ بے وقت ہے۔ یہ یورپ پر کسی ایک دن نازل نہیں ہوتا، یہ اتفاق سے پیش نہیں آتا، یہ کوئی ایسا حادثہ نہیں جو اچانک یورپ پر آ گرے، گویا یورپ نے اپنی تاریخ کے کسی خاص موڑ پر کسی خاص بیماری میں مبتلا ہونا شروع کر دیا ہو، یا اپنے اندر کسی غیر ملکی مہمان کو بسنے دیا ہو، یعنی کسی اجنبی بھوت کے سائے میں آ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مہمان یورپ کے اندرونی معاملات پر ہمیشہ قابض رہنے کی وجہ سے اب کم اجنبی رہ گیا ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اندرونی حصہ تھا ہی نہیں، اس سے پہلے اندر کچھ نہیں تھا۔ یہ آسیب زدگی اپنی جگہ اس تاریخ کی حرکت کی طرح بدلتی رہے گی۔ یہ آسیب زدگی یورپ کے وجود ہی پر اپنی مہر ثبت کرے گی۔ یہ اس خلا اور اس تعلق کو کھولے گی جسے کم از کم قرون وسطیٰ سے اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ سائے کا یہ تجربہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے مارکس نے اینگلز کے ساتھ مل کر جدید یورپ کے ڈرامے، خاص طور پر اس کے عظیم متحد کرنے والے منصوبوں کے بارے میں سوچا، بیان کیا یا اس کی تشخیص کی ہوگی۔ کسی کو تو یہاں تک کہنا پڑے گا کہ اس نے اس کی نمائندگی کی یا اسے سٹیج کیا۔ ایک خاندانی یادداشت کے سائے میں شیکسپیئر نے اکثر اس مارکسی تھیٹریکل انداز کو متاثر کیا ہوگا۔ بعد میں ہمارے دور کے قریب لیکن اسی شجرہ نسب کے مطابق اپنے تسلسل کے رات کے شور میں بھوتوں سے بندھے بھوتوں کی گڑگڑاہٹ میں ایک اور جانشین ویلیری ہوگا۔ شیکسپیئر جس نے مارکس کو جنم دیا، جس نے ویلیری کو۔ اب ایلسینور کی ایک بہت بڑی چھت پر جو بیسل سے کولون تک پھیلی ہوئی ہے، جو نیوپورٹ کی ریت، سوم کی نشیبی زمینوں، شیمپین کی چاکلیٹ مٹی، الساس کی گرینائٹ مٹی کو چھوتی ہے، یورپی ہیملٹ ہزاروں سایوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ ایک دانشور ہیملٹ ہے۔ وہ سچائیوں کی زندگی اور موت پر غور کرتا ہے۔ اس کے بھوت ہمارے تمام تنازعات کے موضوعات ہیں، اس کا پچھتاوا ہماری عظمت کے تمام عنوانات ہیں۔ اگر وہ ایک کھوپڑی پکڑتا ہے تو یہ ایک مشہور کھوپڑی ہے۔ یہ کس کی تھی؟ یہ لیونارڈو کی تھی، اور یہ دوسری کھوپڑی لائبنٹس کی ہے جس نے عالمی امن کا خواب دیکھا تھا، اور یہ والی کانٹ کی تھی جس نے ہیگل کو جنم دیا، جس نے مارکس کو جنم دیا، جس نے جنم دیا۔ ہیملٹ نہیں جانتا کہ ان تمام کھوپڑیوں کا کیا کرے، لیکن اگر وہ انہیں چھوڑ دے کیا وہ خود کو کھو دے گا؟ اس چیز کو تخلیق کرنے کی ایک کوشش جسے میں روح کی روح کہنے کی جسارت کروں گا۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ انسان کے کسی تصور پر دلالت کرتی ہے۔ اس مقام پر بلیری اپنا ہی حوالہ دیتا ہے۔ وہ یورپی ہیملٹ کا وہی صفحہ دوبارہ پیش کرتا ہے جس کا ہم نے ابھی حوالہ دیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک نیند میں چلنے والے کی بھٹکتی ہوئی لیکن غیر متزلزل یقین دہانی کے ساتھ وہ پھر اس میں سے صرف ایک جملہ غائب کر دیتا ہے، صرف ایک، بغیر کسی علامت کے اس کٹوتی کی نشاندہی کیے۔
वो जुमला जो कांट की खोपड़ी में मार्क्स का नाम लेता है। ये वाहिद कटौती क्यों? मार्क्स का नाम गायब हो गया है, वो कहाँ गया? शेक्सपियर शायद लिखता, भूत और मार्क्स रुखसत होते हैं। गायब होने वाले का नाम कहीं और दर्ज हो गया होगा। ना रूह ना जिस्म और बेवक्त दोनों, क्योंकि ये गोश्त और ज़ाहिरियत ही हैं जो रूह को उसका सायादार ज़हूर बख्शते हैं, लेकिन जो नमूदार होने के साथ ही यानी वापस आने वाले की आमद या साये की वापसी पर फौरन गायब भी हो जाते हैं। खुद इस ज़हूर में रुखसत होने वाले की दोबारा वापसी के तौर पर कुछ ऐसा है जो गायब या रुखसत हो चुका है। रूह और साया एक चीज़ नहीं है और हमें इस फ़र्क को मज़ीद वाज़ेह करना होगा, लेकिन जहाँ तक उनमें मुश्तरक चीज़ का ताल्लुक़ है, कोई नहीं जानता कि वो क्या है, वो फ़िलहाल क्या है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे इंसान वाज़ेह तौर पर नहीं जानता, और कोई नहीं जानता कि आया वो वाक़अतन है, आया उसका वजूद है, आया वो किसी नाम का जवाब देती है और किसी जौहर से मुताबिकत रखती है। कोई नहीं जानता, जहालत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये गैर शय, ये गैर मौजूद की, किसी गैर हाजिर या रुखसत होने वाले की ये मौजूदगी अब इल्म के दायरे में नहीं आती, कम अज़ कम उस इल्म के दायरे में नहीं जिसे इंसान इल्म के नाम पर जानने का दावा करता है। कोई नहीं जानता कि ये जिंदा है या मुर्दा, यहाँ एक या यूं कह लें कि वहाँ इस तरफ एक बेनाम या तकरीबन बेनाम शय मौजूद है, कुछ किसी चीज़ और किसी शख्स के दरमियान, कोई भी शख्स या कोई भी चीज़, कोई शय, ये शय, लेकिन यही शय और कोई दूसरी नहीं। ये शय जो हमें देखती है, जिसका हमसे ताल्लुक़ है, ये मफहूमियात और वजूदियात दोनों को और तहलील नफसी के साथ साथ फ़लसफ़े को भी चैलेंज करने आती है। वो शय अब भी पोशीदा है। जब कोई उसके बारे में बात करता है और ये सोचता है कि क्या वो दोबारा ज़ाहिर हुई है, तो वो देखने के काबिल कोई शय नहीं है। जब कोई उसके बारे में बात करता है तो वो अब भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे देखा जा सके। जब मार्सेलिस उसके बारे में बात करता है तो वो अब देखने के काबिल कोई चीज़ नहीं रही, लेकिन उसे 2 बार देखा जा चुका है, और ये कलाम को बसारत के साथ हम आहंग करने के लिए ही है कि शक्की मिजाज होरेशियो को बुलाया गया है। वो तीसरे फरीक और गवाह के तौर पर काम करेगा। अगर ये ज़हूर दोबारा आए तो वो हमारी आंखों की तस्दीक कर सके और उससे बात कर सके। ये खानदानी निशाने इम्तियाज की चोटी पर होता था और सरदार के इख्तियार को जाहिर करता था, जैसे उसकी शराफत का निशान हो। निकाब के असर के लिए बस इतना काफ़ी है कि एक निकाब मुमकिन हो और कोई उसके साथ खेले। यहाँ तक कि जब उसे उठाया भी जाता है, हकीकत में उसका इम्कान ये जाहिर करता रहता है कि कोई इस ज़रा के नीचे देखे जाने या पहचाने जाने के ख़तरे के बगैर महफूज तरीके से देख सकता है। यहाँ तक कि जब उसे उठाया भी जाता है, निकाब एक दस्तयाब वसीले और ढांचे के तौर पर बाकी रहता है, ज़रा की तरह ठोस और मुस्तहकम। वो ज़रा जो जिस्म को सर से पांव तक ढांपती है, वो ज़रा जो इसका हिस्सा है और जिससे ये जुड़ा हुआ है। यही वो चीज़ है जो निकाब को मास्क से अलग करती है, जिसके साथ बहरहाल ये एक बेमिसाल ताकत शेयर करता है, शायद ताकत का सबसे आला निशान, देखे बगैर देखने की ताकत। जब निकाब उठाया जाता है तो हेलमेट का असर मुअत्तल नहीं होता। इसकी ताकत यानी इसका इम्कान उस सूरत में महज एक ज़्यादा शदीद ड्रामाई अंदाज में याद दिलाया जाता है। जब होरेशियो हैमलेट को बताता है कि उसके बाप जैसी एक शबीहा ज़ाहिर हुई जो पूरी तरह से मुसल्ला थी, तो बेटा परेशान होकर सवाल करता है। वो पहले ज़रा और कैपा पेपर इसरार करता है, फिर हैमलेट सर, चेहरे और ख़ास तौर पर निकाब के नीचे वाली नज़र पर आता है, गोया वो ये उम्मीद कर रहा था कि एक ऐसी ज़रा के नीचे जो सर से पांव तक छुपाती है और बचाती है, भूत ने ना अपना चेहरा दिखाया होगा, ना अपनी नज़र, और ना ही अपनी शनाख्त ज़ाहिर की होगी। ऊपर क्या हुआ था? तो तज्ज़िये में ये 3 चीज़ें इस एक शय, रूह या साए या बादशाह की तशरीह करेंगी, क्योंकि बादशाह ये जगह लेता है, यहाँ बाप की जगह, चाहे वो उसे रखे, ले या गस्ब कर ले, और काफिये की वापसी से हटकर। बादशाह एक शय है, शय बादशाह है, बिल्कुल वहीं जहां वो अपने जिस्म से अलग होता है, जो ताहम उसे छोड़ता नहीं। तो फिर शय की ये 3 चीजें क्या हैं? निसार उस्मानी। सबसे पहले सोग। हम किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। ये हमेशा बाकियात को वजूदी शक्ल देने, उन्हें हाजिर करने की कोशिश पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जिस्मानी बाकियात की शनाख्त करके और मुर्दे का मकाम मुतय्यन करके इंसान को जानना होता है, इंसान को उसे जानना पड़ता है, इंसान के पास इल्म होना चाहिए। अब जानने का मतलब है ये जानना कि कौन और कहाँ, ये जानना कि ये वाकई किसका जिस्म है और ये किस जगह पर काबिज है, क्योंकि इसे अपनी जगह पर रहना चाहिए, एक महफूज जगह पर। हैमलेट महज ये नहीं पूछता कि खोपड़ी किसकी थी, वो ये जानने का मुतालबा करता है कि कब्र किसकी है। सोग के काम के लिए उलझन या शक से बदतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इंसान को ये जानना पड़ता है
کہ کون کہاں دفن ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جو اس کا باقی بچا ہے اس میں وہ وہیں رہے، اسے وہیں رہنے دو اور مزید حرکت نہ کرنے دو۔ 2. اس کے بعد کوئی کھوپڑیوں یا روحوں کی نسلوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا سوائے زبان کی شرط کے، اور آواز کسی بھی صورت میں اس کی جو نام کی نشاندہی کرتی ہے یا اس کی جگہ لیتی ہے۔ روح کی روح کام ہے، لیکن کام کیا ہے؟ اس کا تصور کیا ہے؟ اگر یہ روح کی روح کو فرض کرتا ہے، ویلیری اس پر زور دیتا ہے، یہاں روح سے میری مراد تبدیلی کی ایک خاص طاقت ہے۔ روح کام کرتی ہے ماضی سے پیچھے سے۔ مارسلس عین اس وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ ریاست ڈنمارک میں کچھ گلا سڑا ہے، جب ہیملیٹ بالکل اسی بھوت کا پیچھا کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ بھی جلد ہی اس سے پوچھے گا کدھر؟ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ بولو، میں مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ بھوت، میری بات سنو، میں تیرے باپ کی روح ہوں۔ شاید بھوت کے سوال کے طور پر واقعے کا سوال یہی ہے، بھوت کیا ہے؟ ایک سائے کی تاثیر یا موجودگی کیا ہے؟ یعنی اس کی جو ایک نقلی شے کی طرح غیر مؤثر، مجازی اور بے وجود معلوم ہوتا ہے۔ کیا اصل شے اور اس کے نقلی روپ کے درمیان وہاں کوئی ایسی مخالفت ہے جو برقرار رہتی ہو؟ تکرار اور پہلی بار، لیکن تکرار اور آخری بار بھی، چونکہ کسی بھی پہلی بار کا انوکھا پن اسے آخری بار بھی بنا دیتا ہے۔ ہر بار یہ واقعہ بذات خود ہوتا ہے، پہلی بار ایک آخری بار ہے، بالکل مختلف۔ تاریخ کے اختتام کے لیے سٹیج سجانا۔ آئیے ہم اسے آسیب زدگی کا نظریہ کہیں۔ آسیب زدگی کی یہ منطق محض ایک وجودیات یا ہونے کی سوچ سے بڑی اور زیادہ طاقتور نہیں ہوگی۔ یہ اپنے اندر لیکن محدود جگہوں یا مخصوص اثرات کی طرح آخرتیات اور غایتیات کو بھی پناہ دے گی۔ یہ انہیں سمجھے گی لیکن ناقابل فہم انداز میں۔ در حقیقت اختتام کی گفتگو یا اختتام کے بارے میں گفتگو کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا انتہا کی آخری حد کو کبھی سمجھا جا سکتا ہے؟ اور ہونا اور نہ ہونا کے درمیان فرق کو؟ ہیملیٹ پہلے ہی مردہ بادشاہ کی متوقع واپسی کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ تاریخ کے اختتام کے بعد روح واپس آ کر نمودار ہوتی ہے۔ یہ ایک مردہ شخص کی جو واپس آتا ہے اور ایک بھوت جس کی متوقع واپسی بار بار دہرائی جاتی ہے، دونوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک سایہ ہمیشہ ایک واپس آنے والا ہوتا ہے۔ انسان اس کی آمد و رفت پر قابو نہیں پا سکتا کیونکہ یہ واپس آنے سے شروع ہوتا ہے۔ میکبیتھ کے بارے میں بھی سوچیں اور سیزر کے سائے کو یاد کریں۔ مرنے کے بعد وہ واپس آتا ہے۔ بروٹس بھی کہتا ہے، دوبارہ۔ اچھا، تو کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھوں گا؟ بھوت، ہاں، فلپی میں۔ اس کے برعکس مارسیلیس شاید کسی دن، کسی رات، کئی صدیوں بعد ایک اور دانشور کے آنے کی پیشگوئی کر رہا تھا، جو بلافیر موجودگی اور غیر موجودگی، واقعیت اور غیر واقعیت، زندگی اور غیر زندگی کی مخالفت سے بالاتر ہو کر سائے کے امکان کے بارے میں ایک امکان کے طور پر سائے کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوگا۔ اس سے بہتر وہ روحوں سے مخاطب ہونا جانتا ہوگا۔ وہ جان لے گا کہ اس طرح کا تخاطب نہ صرف پہلے سے ہی ممکن ہے، بلکہ اس نے ہر دور میں بحیثیت تخاطب عام تخاطب کو مشروط کیا ہوگا۔ بہرحال یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اتنا دیوانہ ہے کہ وہ اس طرح کے تخاطب کے امکان کو کھولنے کی امید کر رہا ہے۔ بہرحال ایک خاص مارکس کے بغیر، اس کی ذہانت کے بغیر، اس کی کم از کم ایک روح کے بغیر، کیونکہ یہ ہمارا مفروضہ یا بلکہ ہمارا تعصب ہوگا، ان میں سے ایک سے زیادہ ہیں، ان میں سے ایک سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جو انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے، جو مغربی دارالحکومتوں میں سب سے زیادہ میڈیا کی زینت بنتا ہے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو جوانی کے جوش و خروش کے ساتھ خود کو اس بحث کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ تاخیر سے آنے والوں کی طرح لگتے ہیں، کچھ اس طرح جیسے آخری ٹرین کے بعد بھی آخری ٹرین پکڑنا ممکن ہو اور پھر بھی تاریخ کے اختتام کے لیے دیر ہو جائے۔ کوئی تاریخ کے اختتام پر تاخیر سے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آج کے لیے ایک سوال۔ یہ سنگین ہے کیونکہ یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سوچے، جیسا کہ ہم ہیگل کے بعد سے کرتے آ رہے ہیں، اس بات پر کہ آخر ہوتا کیا ہے اور تاریخ کے بعد واقعے کے نام کا مستحق کیا ہے۔ یہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ کا اختتام محض تاریخ کے کسی خاص تصور کا اختتام تو نہیں؟
یہاں شاید ایک سوال ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو قیامت اور اختتام کی آخری ٹرین کے لیے صرف دیر سے پہنچنے پر اکتفا نہیں کرتے، اگر میں اسے اس طرح کہہ سکوں، اور وہ بھی بغیر ہاں پہ، بلکہ جو سرمایہ داری، لبرلزم اور پارلیمانی جمہوریت کے اچھے ضمیر کی خوبیوں کے ساتھ اپنا سینہ پھلانے کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس سے ہم عمومی طور پر پارلیمانی نظام اور سیاسی نمائندگی کو نہیں، بلکہ حال کو، جس کا در حقیقت مطلب انتخابی اور پارلیمانی نظام کی ماضی کی شکلیں ہیں، کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں ایک لمحے میں اس خاکہ کو مزید پیچیدہ کرنا ہوگا۔ ہمیں میڈیا کے بے وقت ہونے اور اچھے ضمیر کی ایک اور تشریح پیش کرنی ہوگی، لیکن تاکہ اس ڈیجا وو کے حوصلہ شکن تاثر کو بہتر طور پر سراہا جا سکے جو ہمیں تاریخ کے اختتام پر مبنی اس تمام لٹریچر اور اس جیسی دیگر تشخیصات کو ترک کر دینے کے خطرے سے دوچار کرتا ہے، میں یہاں 1959 کے ایک مضمون کا حوالہ دوں گا جس کے مصنف نے 1957 میں پہلے ہی آخری انسان کے عنوان سے ایک افسانہ شائع کیا تھا۔ تو تقریباً 35 سال پہلے موریس بلانشو نے ایک مضمون فلسفے کا اختتام 50 کی دہائی کی نصف درجن کتابوں کے لیے وقف کیا۔ وہ سب کے سب سابق مارکسسٹوں یا کمیونسٹوں کی گواہیاں تھیں، اور صرف فرانس میں۔ بلانشو بعد میں کمیونزم تک پہنچنے کے ایک طریقے پر اور مارکس کی 3 آوازیں لکھے گا۔ یہ بیعت وہ ہے جو بے ربط ہے، ادھورا ہے، مڑا ہوا اور قطار سے باہر ہے، غیر منصفانہ کے غلط ہونے میں یا یہاں تک کہ حماقت کی غلطی میں ہے۔ حال میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، یہ ویسے نہیں چل رہا جیسے اسے چلنا چاہیے۔ یقیناً ایک گزر اور اس طرح تعریف کے لحاظ سے ایک عارضی لمحہ، لیکن جس کی منتقلی، اگر کوئی ایسا کہہ سکے، مستقبل سے آتی ہے۔ اس کا منبع اس چیز میں ہے جو جوہر کے لحاظ سے ابھی تک نمودار نہیں ہوئی، اور اس لیے جس کا آنا ابھی باقی ہے۔ حال کے اس وقت کا گزر مستقبل سے آتا ہے تاکہ ماضی کی طرف جا سکے، جا چکے کے جانے کی طرف جا سکے۔ ہائیڈگر آگے کہتا ہے، لیکن جو موجود ہے اس میں جوڑ کہاں ہے، یا وہاں ایک بھی جوڑ کہاں ہے؟ جو موجود ہے وہ جوڑ کے بغیر کس طرح ادھی کون بے ربط ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی، جیسا کہ یہاں مترجم نے کیا ہے، اینکسیمینڈر کے قاری ہائیڈگر کا ترجمہ ہیملیٹ کی زبان میں کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کہ ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ حال اور اس لیے وقت بے ربط ہو؟ باقی تشریح یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ طویل اور باریک بینی پر مبنی جائزوں کی مستحق ہوگی۔ آئیے ہم محض پڑھنے کے ایک مفروضے اور ایک سوال کے اصول کی نشاندہی کریں۔ کیا اینکسیمینڈر کی بات کا مطلب یہ ہوگا کہ حال کی موجودگی کے ساتھ ایونٹا کے ایون کے ساتھ ادیک یا منسلک ہے، جس کا ترجمہ زیادہ تر، جیسا کہ نیچے نے اس معاملے میں کیا، ناانصافی کے طور پر کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یونانیوں کے وجود کے تجربے میں کوئی قنوتیت یا عدمیت تھی؟ ہائیڈگر کو اس پر شک ہے۔ وہ عدمی قنوتیت کے ساتھ ساتھ رجائیت کے مقابلے میں المیے کا نشان، المیے کے جوہر کا نشان پیش کرتا ہے، جس کی وضاحت جمالیاتی یا نفسیاتی انداز میں نہیں کی جا سکتی، جس کا مطلب ہائیڈگر کے نزدیک تحلیل نفسی کے انداز میں بھی ہے، جمالیاتی نفسیاتی سے ماورا۔ المیے کا یہ نشان ہمیں موجود شے کے وجود کی تشریح کے بنیاد پر ڈیڈونائی ڈائیکین تیس ادیکیا پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ڈائیکے کا تحفہ کیا ہے؟ حق سے ماورا یہ انصاف کیا ہے؟ کیا یہ محض کسی غلطی کی تلافی کرنے، کسی واجب الادا چیز کو واپس کرنے، حق دلانے یا انصاف کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا یہ محض انصاف کی فراہمی کے لیے آتا ہے، یا اس کے برعکس واجب، قرض، جرم یا خامی سے بڑھ کر دینے کے لیے آتا ہے؟ کیا یہ محض ناانصافی کی تلافی کرنے کے لیے آتا ہے، یا زیادہ درست طور پر موجودہ وقت کی بے ربطی کو دوبارہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اسے جوڑنا چاہیے؟ حال کی عین موجودگی میں بے ربطی، حال کے وقت کا اپنے آپ کے ساتھ غیر ہم اثر ہونے کی یہ نوعیت ہائیڈگر کے مطابق اینکسیمینڈر کے اقتباس کے ذریعے کہی بھی گئی ہے اور نہیں بھی کہی گئی۔ یہاں دینا صرف موجودگی پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب محض دے دینا نہیں، بلکہ زیادہ بنیادی طور پر دینا ہے، جو اکثر اضافے بلکہ زیادتی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہرحال وہ جو تحفے کے طور پر پیش کیا جائے، بازار کے بغیر، تبادلے کے بغیر، سے جنم لیتا ہے، وہی دراصل سچے انصاف کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر انصاف ایک بار پھر قانونی اخلاقی قواعد، اصولوں یا نمائندگیوں تک محدود ہو جانے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ ہائیڈگر یہ خطرہ مول لیتا ہے جب وہ یکسانیت اور جمع ہونے کو اس بے ربطی پر فوقیت دیتا ہے جو دوسرے کی طرف میری توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ ہیملیٹ کبھی بھی ایک اچھے اختتام کا سکون نہیں پا سکا، چاہے وہ حال ہو یا وقت، اس کا بے ربط ہونا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے امکان کو کھولے بغیر اچھائی اور برائی سے پرے شاید صرف بدترین کی ضرورت ہی باقی رہ جاتی ہے۔
ہمیں بلانشو کی 3 آوازیں یاد رکھنی چاہیے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بے جوڑ کو جوڑے رکھنے کے بجائے خود کو اس مقام پر رکھنا ہے جہاں بے جوڑ پن بذات خود بغیر کسی زخم یا بکھراؤ کے موجود ہے۔ یہ ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم خود کو مستقبل کے حوالے کر دیں اور ایک نامعلوم ہم آہنگی میں جڑ جائیں۔ ابھی تک ایک سوال نہیں پوچھا گیا، کم از کم اس طرح نہیں۔ اسے فلسفیانہ یا وجودیاتی زاویے سے خود مارکس کے جواب نے چھپا رکھا ہے۔ مارکس کا جواب جو یہاں اس روح یا سائے کو مخاطب کرتا ہے۔ مارکس اور اس کے بعد آنے والوں کے ہاں یہ بات نمایاں رہی کہ بھوت کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اسے بالکل کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مارکس کے اپنے بھوت تھے اور ہمارے اپنے، اور یادیں سرحدیں تسلیم نہیں کرتیں۔ یہ سائے دیواروں کے پار چلے جاتے ہیں، شعور کو فریب دیتے ہیں اور نسلوں کو پھلانگ جاتے ہیں۔ آؤٹ آف جوائنٹ۔ آج خطرہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مارکس کو مارکسزم کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسے ایک عام فلسفی بنا کر اس کی سیاسی طاقت کو ختم کر دیں۔ کہا جائے گا، دیکھو مارکس بھی تو دیگر کی طرح ایک فلسفی ہی تھا، اب ہم اسے اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں بغیر مارکسزم یا انقلاب کی فکر کیے۔ لیکن ہمارا مقصد اس بے حس کر دینے والے تعلیمی رجحان سے بچنا ہے۔ ہمیں مارکس کی طرف لوٹنا ہے، لیکن اس کی اس پکار کو سنے بغیر نہیں جو تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک سایہ یورپ پر منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا سایہ، اور تمام پرانی طاقتیں اس کے خلاف ایک مقدس شکار کے لیے متحد ہو گئیں۔ آج ہم ایک نیا عالمی نظام دیکھتے ہیں جو سرمایہ داری کے سائے تلے چل رہا ہے، لیکن مارکس کے بھوت اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان بھوتوں کو ڈرانے کا، ان سے جان چھڑانے کا جو عمل ہوتا ہے اسے ہم کانجوریشن کہتے ہیں۔ ایک طرف یہ اس سازش کو ظاہر کرتا ہے جس میں لوگ مل کر کسی طاقت کے خلاف حلف اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہیملٹ نے بھوت کو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں سے قسم کھلوائی تھی۔ شیکسپیئر کے ٹائم آن آف ایتھنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دولت اور سونے نے کس طرح معاشرے کو طوائف کی طرح بنا دیا ہے۔ سونا ایک نظر آنے والا خدا بن گیا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، صحیح کو غلط، کالے کو سفید بنا دیتا ہے۔ مارکس نے اس ڈرامے کا بڑی خوبی سے حوالہ دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پیسے کی فطرت بذات خود سایہ دار اور حقیقت سے کٹی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح پرانے یورپ کے حکمران کمیونزم کے بھوت کو دور بھگانا چاہتے تھے، آج کی طاقتیں بھی مارکس کے بھوت کو دفن کرنے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ سائے، یہ بھوت، انصاف کے اس دعوے کے ساتھ ہمیشہ واپس آتے رہیں گے، کیونکہ زمانے کی ترتیب بگڑ چکی ہے۔ ان قوتوں یا ان تمام طاقتوں کے نمائندے یعنی ریاستیں خود کو تسلی دینا چاہتی تھیں، وہ یقین دہانی چاہتی تھیں، لہٰذا وہ پرخطر اور پر یقین تھیں، کیونکہ یقین رکھنے اور یقین چاہنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس بات پر پر یقین اور مطمئن تھیں کہ ایک سائے اور ایک حقیقت میں موجود شے کے درمیان، ایک روح اور واقعیت کے درمیان حد فاصل یقینی ہے۔ اسے محفوظ طریقے سے کھینچا جانا چاہیے تھا، اسے یقینی ہونا چاہیے تھا، نہیں اسے تو یقینی بنا لیا جانا چاہیے تھا۔ اس یقین کی یہ پختگی وہ چیز ہے جو انہوں نے مزید برآں خود مارکس کے ساتھ شیئر کی۔ ایک صدی سے دوسری صدی تک بالکل کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ماضی کی دنیا جس کے لیے سایہ ایک آنے والے خطرے کی نمائندگی کرتا تھا، اور آج کی موجودہ دنیا کے درمیان کا فرق ہے جہاں سایہ ایک ایسے خطرے کی نمائندگی کرے گا جسے کچھ لوگ یہ ماننا پسند کریں گے کہ وہ گزر چکا ہے، اور جس کی واپسی کو مستقبل میں دوبارہ ایک بار پھر منتر پڑھ کر بھگانا ضروری ہوگا؟ دونوں صورتوں میں سائے کو ایک خطرہ کیوں محسوس کیا جاتا ہے؟ سائے کا وقت اور تاریخ کیا ہے؟ کیا سائے کا کوئی حال ہوتا ہے؟ کیا اس کی آمد و رفت پہلے اور بعد کے خطی تسلسل کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے؟ حال ماضی، حال اور حال مستقبل کے درمیان، حقیقی وقت اور مؤخر وقت کے درمیان، یعنی غیر حاضری، غیر موجودگی، غیر مؤثریت، غیر واقعیت، داخلیت یا عام طور پر نقلی پن وغیرہ۔ سب سے پہلے تو خود حال کی اپنی ذات کے ساتھ ہم عصری مشکوک ہے۔ اس بات کو جاننے سے پہلے کہ کیا کوئی ماضی کے سائے اور مستقبل کے سائے ماضی کے حال اور مستقبل کے حال کے درمیان فرق کر سکتا ہے، کسی کو شاید خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا سائے کا اثر اصل مؤثر موجودگی اور اس کے غیر کی مخالفت کو یا یہاں تک کہ اس جدلیات کو ختم کرنے پر مشتمل نہیں ہے؟
किसी को शायद खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या ये मुखालिफत, चाहे ये एक जद्दलियाती मुखालिफत ही हो, मार्क्सिज्म और उसके मुखालिफिन के गठजोड़ या इत्तेहाद के दरमियान दुश्मनी के लिए हमेशा एक बंद मैदान और एक मुश्तरका मुसल्लमा असूल नहीं रही है। ऐसी मुजर्रद फॉर्मुलेशन से आगाज करने पर मुझे माफ़ कीजिएगा। पुराने यूरोप की तमाम ताकतें इस साये के खिलाफ एक मुक़द्दस शिकार के लिए मुत्तहिद हो गई हैं। लफ्ज़ कॉन्जुरेशन की ये खुशकिस्मती है कि ये बग़ैर किसी मुमकिना दोबारा मलकियत के एक हमेशा भटकती हुई इजाफी कदर को काम में लाता है और पैदा करता है। ये सबसे पहले दो तरह के मानियाती अक़दार का इहाता करता है। एक, कॉन्जुरेशन क्या है? फ्रांसीसी इसम कॉन्जुरेशन अंग्रेज़ी के दो अल्फाज और जर्मन के दो अल्फाज के मानी को इकट्ठा करता है और जोड़ता है। ये वो ज़हूर है जो उन्हें ज़हूर को खामोश करने की साजिश करने का हुक्म देता है और उस शख्स के मौजू पर राज रखने का वादा करने का कहता है जो उनसे ऐसी किस्म का मुतालबा करता है। किसी को ये नहीं जानना चाहिए कि ये हुक्म, ये साजिश, ये वादा किया गया राज कहाँ से आता है। एक बेटा और बाप का ईमानदार भूत, मुबैना तौर पर ईमानदार भूत, बाप की रूह, एक साथ मिलकर ऐसा वाक़या बर्पा करने की साजिश करते हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कौन सी खास नायाब चीज़, क्या अनोखी बात है जिसका मुतअद्दिद रिकॉर्ड मुकाबला नहीं कर सकता? देखो, सखावत का जादू। उन तमाम रूहों को तुम्हारी ताकत ने हाजिर होने के लिए बुलाया है। मैं सौदागर को जानता हूं। मार्क्स एक से ज्यादा बार टीमन ऑफ एथेंस के साथ साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस का हवाला देता है, खास तौर पर द जर्मन आइडियोलॉजी में। बाब लिप्जिग काउंसिल सेंट मैक्स भी रूह पर एक मुख्तसर मकाला या भूतों की एक नाखत्म होने वाली थिएट्रिकल पेशकश फराहम करता है, और हम बाद में इस पर मजीद बात करेंगे। एक खास कम्युनिस्ट नतीजा टीमन ऑफ एथेंस की तरफ अपील करता है। यही इक्तबास अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के पहले मुसद्दे में दोबारा नमूदार होगा। इसमें एक आसीब ज़दा कर देने वाले, जिस्म से खाली कर देने वाले अमल पर बहस है। बेजान जिस्म या लाश नहीं, बल्कि ज़ाती ज़िंदगी या इनफरादी मुल्कियत के बग़ैर एक ज़िंदगी शनाख्त के बग़ैर नहीं से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसका एक तरह का जिस्म होता है, लेकिन मुल्कियत के बग़ैर, जायदाद के किसी हकीकी या ज़ाती हक़ के बग़ैर। किसी को मुल्कियत की खासियत का तज्ज़िया करना होगा और ये देखना होगा कि पैसे की उमूमी मुल्कियत किस तरह तमाम ज़ाती मुल्कियत को बेअसर करती है, जिस्म से महरूम करती है और उसके फ़र्क को छीन लेती है। शेक्सपियर की जहानत ने सदियों पहले मलकियत के इस आसीब ज़दा होने को समझ लिया था और इसे किसी भी दूसरे से बेहतर अंदाज में बयान किया था। ये बात शेक्सपियर को हमारे नज़रिया साज छोटे बोर्जवा से बेहतर मालूम थी। पैसे, जो मलकियत की सबसे उमूमी शक्ल है, और ज़ाती इनफरादियत के दरमियान कितना कम ताल्लुक़ है। ये इक्तबास एक इलाहियाती सनम परस्ती को भी ज़ाहिर करेगा, वो जो हमेशा नज़रिए को मजहब से इसकी बुनियादी शक्ल के तौर पर जोड़ती है। अनदेखे खुदा की एक किस्म जिसकी इबादत, दुआ और इल्तिजा की जाती है। मार्क्स के लिए मजहब, और हम इस तरफ वापस आएंगे, कभी भी दीगर नज़रियात में से महज एक नज़रिया नहीं था। मार्क्स बज़ाहिर ये कहना चाहता है कि एक अजीम शायर की जहानत और एक अजीम बाप की रूह ने जो बात एक शायराना झलक में कह दी, जो कि माशी नज़रिए में हमारे छोटे बोर्जवा साथियों से कहीं ज़्यादा तेज़ और दूर तक जाने वाली बात थी, वो सोने का खुदा बन जाना है, जो बेयक वक्त भूत भी है और बुत भी, एक ऐसा खुदा जिसे हवास के ज़रिए महसूस किया जा सकता है। पैसे की मलकियत और ज़ाती मलकियत के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करने के बाद मार्क्स ये इजाफ़ा करता है, और मुझे लगता है कि ये कोई मामूली वजाहत नहीं है कि दरहकीकत वो ना सिर्फ मुख्तलिफ हैं बल्कि मुतज़ाद भी हैं। और फिर वो मतन के जिस्म को काटते हुए और ऐसे इंतखाब करते हुए जिनका बारीक बीनी से तज्जिया किया जाना चाहिए, टीमन ऑफ एथेंस के इस शानदार मंजर से एक तवील इक़्तिबास निकालता है। मार्क्स को इस बद्दुआ के अल्फाज पसंद हैं। हक बेजानिब शख्स की बद्दुआ पर कभी खामोश नहीं रहना चाहिए। मार्क्स के सबसे ज्यादा तज्जियाती मतन में भी इसे कभी दबाना नहीं चाहिए। बिद्दा नज़रिया साजी नहीं करती, ये महज ये बताने पर इक्तफा नहीं करती कि चीज़ें कैसी हैं। ये सच को चीखती है, ये वादा करती है, ये उकसाती है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक इल्तिजा के सिवा कुछ नहीं। मार्क्स एक तरह की खुशी के साथ इस बद्दुआ के अल्फाज को अपनाता है
जिसके निशानात बिल्कुल वाज़ेह हैं। नौए इंसानी से अपनी नफरत का ऐलान करते हुए एक यहूदी पैगंबर के गुस्से और बाज़ औक़ात हज़कियाल के ऐन अल्फाज के साथ टीमोन बदनवानी पर लानत भेजता है। वो वईद सुनाता है, वो जिस्म फरोशी के खिलाफ कसम खाता है, सोने के सामने जिस्म फरोशी और खुद सोने की जिस्म फरोशी। लेकिन वो तज्जिया करने के लिए वक्त निकालता है। उसके बावजूद शक्ल बदल देने वाली कीमियागरी का तज्जिया करता है। वो अक़दार के उलटफेर की मज़म्मत करता है, जालसाजी की, और ख़ास तौर पर इस झूठी किस्म की जिसका ये कानून है। तो उसमें से कितना हिस्सा काले को सफ़ेद, बुरे को भला, गलत को सही कर देगा, अदना को आला, बूढ़े को जवान, बुज़दिन को बहादुर बना देगा? ये जर्द गुलाम सफ़ेद कोढ़ को पूजने पर मजबूर कर देगा। ये वही है जो थकी हारी बेवा को दोबारा शादी करने पर मजबूर कर देता है। वो जिस पर हस्पताल और नासूर ज़दा ज़ख्म उल्टियां कर दें, ये उसे मरहम लगाता है और मसाले लगाता है ताकि वो अप्रैल के दिन की तरह फिर से ताज़ा हो जाए। ए नज़र आने वाले खुदा, जो नामुमकिनात को सबसे करीब करके जोड़ देता है और उन्हें चूमने पर मजबूर करता है। ज़िख्तबारे गॉटहाइट डी डू उनम्यूग्लिशकाइटन एंग फेब्रूडस्ट चुमकुस ज़ीट्स्विंगस्ट। दर हकीकत वो सच का ड्रामा रचाकर कम अज कम दूसरे से वादा लेने का ड्रामा करके इल्तिजा करता है। ऐन किस्म के लम्हे में झूठी कसम खाना या मुकर जाना, फिर इसी मंतिक की पैरवी करते हुए वो उससे इल्तिजा करता है कि वो तमाम किस्मों से बाज रहे। तुम पैसे की तवाइफ हो, तुम पैसे के लिए अपना पेशा या अपनी पहचान भी छोड़ दोगी। बिल्कुल उस दलाला की तरह जो पैसे के लिए अपनी तवाइफों को भी छोड़ देगी। इंसानियत का असल जौहर ही दाव पर लगा हुआ है। खुद बंधन या रिश्ते के मौजू पर एक मुतलिक दोहरा बंधन। लामहदूद बदकिस्मती और अमली कारकर्दगी का नाकाबिले हिसाब इम्कान, जिसका नाम यहाँ लफ्ज़ी तौर पर लिया गया है, करता है कि वो वादा पूरा ना करने का वादा करे तो वो परफॉर्म नन के अल्फाज इस्तेमाल करता है। इस तरह वो झूठी कसम या दस्तबरदारी का मुतालबा करता है। इंसान के बारे में एक गैर इंसानी गुफ्तगू की कमजोरी के तौर पर ताकत। मुझसे दोस्ती का वादा करो, लेकिन उसे निभाना मत। अगर तुम वादा करोगे तो देवता तुम पर आफत लाएंगे, क्योंकि तुम एक इंसान हो। अगर तुम उसे नहीं निभाओगे तो वो तुम्हें तबाह कर देंगे, क्योंकि तुम एक इंसान हो। एक तवाइफ को अपना पेशा छोड़ने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी है और पाकीज़गी को दलाल बनाने के लिए। रुको बदचलन औरतों, अपनी झोलियां ऊपर उठाओ। तुम कसम खाने के काबिल नहीं हो, हालांकि मैं जानता हूं तुम कसम खाओगी, खौफनाक कस्में खाओगी। लाफानी देवताओं को जो तुम्हें सुनते हैं शदीद कपकपी और आसमानी बुखार में मुब्तला कर दोगी। अपनी किस्मों को बचा कर रखो, मैं तुम्हारी हालातों पर भरोसा करूंगा। तवाइफन ही बनी लहू। जिस्म फरोशी या पैसे की पूजा, सनम परस्ती या बुत परस्ती से खिताब करते हुए टीमोन भरोसा करता है। वो खुद इस चीज पर भरोसा करने का ड्रामा करता है जो दस्तबरदारी की गहराइयों से, इस चीज की गहराइयों से जो किसी किस्म के काबिल या हकदार भी नहीं है, फिर भी एक फितरी जिबिल्लत से वफादार रहती है। गोया जिबिल्लत का कोई वादा हो, जिबिल्ली फितरत की अपने आप से कोई वफादारी हो, रिवायत, मुआशरे या कानून की किस्म से पहले जिंदा फितरत की कोई किस्म हो। और ये बेवफाई से वफादारी है, झूठी कसम में साबित कदमी है। ये जिंदगी बाकायदगी से खुद को गुलाम बनाती है, इस पर ऐसा करने का भरोसा किया जा सकता है। ये बेहिस ताकत के सामने, पैसे की इस मोहलिक बेहिसी की ताकत के सामने घुटने टेकने से कभी नहीं चूकती। इस लिहाज से शैतानी बुनियादी तौर पर बुरी फितरत जिस्म फरोशी है। ये ईमानदारी से खुद को गुलाम बनाती है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये खुद को इस चीज का गुलाम बनाती है जो बजाते खुद गद्दारी, झूठी कसम, दस्तबरदारी, झूठ और नकलीपन है, जो कि साये से कभी बहुत दूर नहीं होते। जैसा कि सब जानते हैं, मार्क्स ने हमेशा पैसे को और ख़ास तौर पर मालियाती निशान को ज़ाहिरियत या नकलीपन, बल्कि ज़्यादा दुरुस्त अल्फाज में भूत की शक्ल में बयान किया। उसने ना सिर्फ उन्हें बयान किया, उसने उनकी तारीफ भी की, लेकिन तसव्वुर की अलामती पेशकश किसी सायादार शय को बयान करती मालूम होती थी, जिसका मतलब है
کسی شخص کو اس علامتی پیشکش کی کیا ضرورت ہے؟ تصور کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ اتفاقی ہے؟ یہ ہمارے سوال کی کلاسک شکل ہے۔ چونکہ ہم یہاں کسی اتفاق پر یقین نہیں رکھتے، ہم اس سوال کی کلاسک شکل کے بارے میں بھی فکر مند ہونا شروع کر دیں گے، جو علامتی حاکے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بھی اسے پس پشت ڈالنے یا دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیاسی معیشت کی تنقید ہمیں سمجھاتی ہے کہ پیسے کا وجود، دھاتی وجود، سونا یا چاندی کس طرح ایک باقی ماندہ حصہ پیدا کرتا ہے۔ Was übrig bleibt, ist magni nominis umbra. Pace ka jism mes exaya ہے۔ آئیڈیلائزیشن کا وہ سارا عمل جس کا مارکس بعد میں ذکر کرتا ہے، چاہے بات پیسے کی ہو یا نظریات کی، وہ بھوتوں، وہموں، نقلی صورتوں، ظاہریت یا نموداری کی ایک پیداوار ہے۔ بعد میں وہ پیسے کی اس سایہ دار خوبی کا موازنہ اس شخص سے کرے گا جو دولت جمع کرنے کی ہوس میں موت کے بعد دوسری دنیا میں پیسے کے استعمال پر قیاس آرائی کرتا ہے۔ گویا پیسہ روح اور بخل دونوں کا ماخذ ہو۔ مارکس اس کے فوراً بعد پلینی کا قول نقل کرتا ہے، Im Geld liegt der Ursprung des Geizes۔ کہیں اور گیز اور گائسٹ کی مساوات بھی اس زنجیر میں جوڑ دی جائے گی۔ اشیاء خرد و نوش کی کایا پلٹ پہلے سے ہی صورت بدل دینے والی آئیڈیلائزیشن کا ایک عمل تھا جسے بجا طور پر سایہ سازی کہا جا سکتا ہے۔ جب ریاست ایک مقررہ شرح پر کاغذی کرنسی جاری کرتی ہے تو اس کی مداخلت کو جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے جو کاغذ کو سونے میں بدل دیتا ہے۔ ریاست پھر نمودار ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ظاہریت ہے، در حقیقت ایک ظہور ہے۔ یہ اب اپنی مہر کے جادو سے کاغذ کو سونے میں تبدیل کرتی نظر آتی ہے۔ یہ جادو ہمیشہ بھوتوں کے ساتھ مصروف رہتا ہے، یہ ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، یہ ان میں جوڑ توڑ کرتا ہے یا مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک کاروبار بن جاتا ہے، وہ کاروبار جو یہ خود آسیب زدگی کے عنصر میں کرتا ہے۔ اور یہ کاروبار گورکنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ان لوگوں کو جو لاشوں کا سودا کرتے ہیں لیکن انہیں چرانے کے لیے، رخصت ہونے والوں کو غائب کرنے کے لیے، جو ان کے ظہور کی شرط بنی رہتی ہے۔ گورکنوں کی تجارت اور تھیٹر۔ مارکس کہتا ہے، سماجی بحران کے ادوار میں جب سماجی اعصاب کو اس جسم کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے جس کا یہ پٹھا ہے، خزانے کو قیاس آرائی کی غرض سے دفن کرنے کا عمل صرف ایک بیکار دھات کو دفن کرتا ہے جو اپنی مالیاتی روح سے محروم ہوتی ہے۔ روز قیامت تک سونے کو دفنانے کا یہ منظر ایک سے زیادہ بار اور اس سے بھی زیادہ واضح طور پر ٹیمون آف ایتھنز کی یاد بھی دلاتا ہے۔ مارکس کی سوگوار خطابت میں گردش کی جلی ہوئی راکھ کی طرح، اس کے کیمیائی فضلے کی طرح، ایک بار دفن ہونے کے بعد خزانے کی بیکار دھات کیسی بن جاتی ہے۔ اپنی جنگلی تخیلات میں، اپنی رات کی دیوانگی میں، بخیل، دولت جمع کرنے والا، قیاس آرائی کرنے والا تبادلے کی قدر کے لیے ایک شہید بن جاتا ہے۔ وہ اب تبادلے سے گریز کرتا ہے کیونکہ وہ ایک خالص تبادلے کا خواب دیکھتا ہے۔ ذخیرہ اندوز تب ایک کیمیاگر کی طرح برتاؤ کرتا ہے، بھوتوں، آب حیات، پارس پتھر پر قیاس آرائی کرتا ہے۔ قیاس آرائی ہمیشہ سائے سے مسحور ہوتی ہے، اس کے جادو میں جکڑی ہوتی ہے۔ یہ کیمیاگری کس طرح سائے کے ظہور، آسیب زدگی یا واپس آنے والوں کی واپسی کے لیے وقف رہتی ہے، یہ اس متن کے ظاہری الفاظ سے واضح ہوتا ہے جسے تراجم بسا اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب اسی پیراگراف میں مارکس اس صورت بدلنے کے عمل کو بیان کرتا ہے تو وہاں آسیب زدگی کا ذکر ہے۔ جو چیز کیمیائی انداز میں کام کرتی ہے وہ واپس آنے والوں کے تبادلے اور آمیزشیں ہیں، دیوانہ وار سایہ دار ترکیبیں یا تبادلے۔ آسیب زدگی اور بھوتوں کی لغت مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، جبکہ انگریزی ترجمہ کیمیاگر کے ظہور کے بارے میں بات کرتا ہے۔ فرانسیسی ترجمہ بھوتوں کے حوالے کو فانتاسماگوری ڈین فال اشیمی کے جملے کے ساتھ گرا دیتا ہے۔ مختصراً، اور ہم بار بار اس طرف واپس آئیں گے، مارکس بھوتوں کو اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جتنا اس کے مخالفین۔ وہ ان پر یقین نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ اس کے سوا کچھ سوچتا بھی نہیں۔ وہ بلکہ اس چیز پر یقین کرتا ہے جو انہیں اصل حقیقت، زندہ مؤثریت سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کو موت کی طرح، اصلی موجودگی کے خلاف نقلی پن کے بیکار ظہور کی طرح ان کی مخالفت کر سکتا ہے۔ وہ اس مخالفت کی حد فاصلے پر اتنا یقین رکھتا ہے
کہ وہ بھوتوں کی مذمت کرنا، انہیں بھگانا یا ان کا سایہ دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تنقیدی تجزیے کے ذریعے اور کسی جوابی جادو سے نہیں۔ لیکن اس تجزیے جو جادو کی مذمت کرتا ہے اور اس جوابی جادو جو وہ اب بھی بننے کا خطرہ مول لیتا ہے کے درمیان کیسے فرق کیا جائے؟ ہم خود سے یہ سوال دوبارہ پوچھیں گے، مثال کے طور پر دی جرمن آئیڈیالوجی کے حوالے سے۔ دی لیپزگ کونسل سینٹ میکس بھی منظم کرتی ہے۔ آئیے ہم بعد میں اس پر واپس آنے سے پہلے اسے ایک بار پھر یاد کر لیں۔ بھوتوں اور واپس آنے والوں یا سایوں کا ایک ناقابل مزاحمت لیکن نہ ختم ہونے والا شکار۔ ایک مؤثر تنقید کی طرح ناقابل مزاحمت، لیکن ایک مجبوری کی طرح بھی نہ ختم ہونے والا، جیسا کہ انسان ایک تجزیے کے بارے میں کہتا ہے، اور یہ موازنہ ہرگز اتفاقی نہیں ہوگا۔ بھوتوں کے تہیں یہ دشمنی، ایک خوف زدہ دشمنی جو بعض اوقات قہقہے کے ساتھ دہشت کو دور کرتی ہے، شاید وہی چیز ہے جو مارکس اور اس کے مخالفین میں ہمیشہ مشترک رہی ہوگی۔ اس نے بھی بھوتوں کو اور ہر اس چیز کو جو نہ زندگی تھی اور نہ موت، یعنی ایک ایسے ظہور کا دوبارہ ظہور جو کبھی نہ تو ظاہر ہونے والا ہوگا اور نہ ہی غائب ہونے والا، نہ مظہر ہوگا اور نہ ہی اس کا الٹ، منتر پڑھ کر بھگانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس نے پرانے یورپ کے ان سازشیوں کی طرح بھوتوں کو بھگانے کی کوشش کی ہوگی جن پر مینیفیسٹو جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تاہم یہ جنگ جتنی بھی ناقابل معافی رہے اور یہ انقلاب جتنا بھی ضروری ہو، یہ ان کے ساتھ مل کر سازش کرتا ہے تاکہ سائے کے سایہ دار ہونے کا تجزیاتی عمل کر سکے۔ اور یہی آج ہمارا مسئلہ ہے، جیسا کہ شاید کل بھی ہوگا۔ دوسری طرف کانجوریشن کا مطلب دوسری طرف بھوت بھگانا بھی ہے، یعنی وہ جادوئی عمل جو اس کے برعکس اس بدروح کو نکالنے کا رجحان رکھتا ہے جسے بلایا یا طلب کیا گیا تھا۔ لہٰذا ایک کنجوریشن سب سے پہلے ایک اتحاد ہے، یقیناً بعض اوقات ایک سیاسی اتحاد، کم و بیش خفیہ اگر خاموش نہیں، ایک سازش یا ملی بھگت۔ یہ کسی بالادستی کو بے اثر کرنے یا کسی طاقت کو الٹنے کا معاملہ ہے۔ ان لوگوں کے خفیہ معاشرے میں جنہوں نے ایک ساتھ قسم کھائی ہے، کچھ لوگ چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مشترکہ مفادات کے نام پر ایک خطرناک سیاسی دشمن سے لڑنے کے لیے آپس میں اتحاد کرتے ہیں، یعنی اسے بھگانے کے لیے بھی۔ ایک خبیث، شیطانی، ابلیسی طاقت، زیادہ تر ایک بدروح، ایک سایہ، ایک قسم کا بھوت جو واپس آتا ہے یا موت کے بعد جس کے واپس آنے کا خطرہ اب بھی موجود ہوتا ہے، کو تباہ کرنے اور اس سے انکار کرنے دونوں کی کوشش کرنا۔ بھوت بھگانے کا عمل برائی کو ان طریقوں سے دور کرتا ہے جو غیر منطقی بھی ہوتے ہیں، جن میں جادوئی، پراسرار اور یہاں تک کہ صوفیانہ طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں خارج کیے بغیر، بلکہ اس کے بالکل برعکس، تجزیاتی طریقہ کار اور استدلالی بحث کو شامل کرتے ہوئے، یہ عمل ایک منتر کے انداز میں بار بار یہ دہرانے پر مشتمل ہوتا ہے کہ مرنے والا واقعی مر چکا ہے۔ یہ فارمولوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اور بعض اوقات نظریاتی فارمولے اس کردار کو ایک ایسی تاثیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو اس قدر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی جادوئی نوعیت، اپنی حاکمانہ کٹرپن اور اس خفیہ طاقت کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں جسے وہ اس چیز کے ساتھ بانٹتے ہیں جس سے لڑنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن بھوت بھگانے کا مؤثر عمل موت کا اعلان صرف اس لیے کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ موت دی جا سکے۔ بالکل ایک تفتیشی افسر کی طرح یہ موت کی تصدیق کرتا ہے، لیکن یہاں اس کا مقصد اسے مسلط کرنا ہے۔ یہ ایک جانی پہچانی حکمت عملی ہے۔ بیانیہ شکل تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تصدیق مؤثر۔ یہ ایسا ہونا چاہتی ہے اور اسے حقیقت میں ایسا ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ ایک عملی کارکردگی ہے، لیکن یہاں تاثیر خود کو سایہ دار بنا لیتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسے عمل کا معاملہ ہے جو تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ تسلی دے کر کے، کیونکہ کوئی چیز اس سے کم یقینی نہیں ہے، جس چیز کو وہ مرا ہوا دیکھنا پسند کرے گا وہ واقعی مر چکی ہے۔ یہ زندگی کے نام پر بولتا ہے، یہ جاننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک زندہ انسان سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ بالکل سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہتا معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جو کبھی زندہ تھا اب زندہ نہیں رہا، وہ خود موت میں مؤثر نہیں رہتا، پریشان مت ہو۔ غیر قائل کن ہوتی ہے، ایک قدرے مختلف تکرار وجودیاتی،
मार्क्स या किसी और की, जो हर चीज को जिंदगी की तरफ सिर्फ इस शर्त पर वापस लाती है कि वहां मौत और उसके गैर की इस इख्तिलाफियत को शामिल किया जाए जिसके बगैर वो ना होती जो वो है। मुख्तसर ये कि ये अक्सर वहाँ मौत की तस्दीक करने का ड्रामा करने का मामला होता है, जहाँ मौत का सर्टिफिकेट अब भी जंग के एक अमल का एलामिया या किसी फांसी की बेबस हरकत और एक बेचैन ख्वाब होता है।